بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اس لیکچر میں چند انتہائی قابل توجہ چیزیں اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائیں گی جو آپ کے لیے بہت زیادہ اہم بھی ہیں اور انتہائی حد تک وقت کا تقاضا بھی ہے کہ ان سب پر عمل کیا جائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو میں آپ کو پہلے بھی کہتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کوشش کریں کہ تمام اسٹوڈنٹس کو ایڈ کرائیں واٹس ایپ گروپ میں۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ واٹس ایپ نہیں یوز کرتا، اس کے پاس واٹس ایپ والا موبائل نہیں ہے، تو ایسے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک SMS کا گروپ بنایا جا سکتا ہے۔ ایسے تمام اسٹوڈنٹس کو ہم الگ سے ایک گروپ میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات پہلے بھی کہتا رہا ہوں، اور بعض ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے ایک رول نمبر کے دو نمبرز ایڈ ہیں، تو آپ لوگ مجھے بتا دیں یا خود ہی جو دوسرا رول نمبر ہے، یعنی دوسرے نام سے جو انٹری ہے، سب اسٹوڈنٹس کو رول نمبرز کے نام سے میں نے انٹر کیا ہے، تو کسی بھی اسٹوڈنٹ کی جو دوسری انٹری ہے جس کو وہ غیر ضروری سمجھتا ہے، اس سے بے شک اس گروپ کو لیو کر دے، تاکہ ایک اسٹوڈنٹ ایک ہی رول نمبر کے نام سے موجود رہے۔ غیر ضروری فون نمبرز اس گروپ میں بالکل بھی نہ ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو چیز پوچھنی ہو، جو ڈسکس کرنی ہو، آپ اس جو ہماری کلاس کا ٹائم ہے اس دوران بھی، اور بلکہ میں نے آپ کو یہ کہا ہوا ہے کئی دفعہ کہ اس کے علاوہ بھی کسی بھی وقت آپ اس میں گروپ میں پوسٹ کر دیا کریں اور آپ کے سوالات کے پراپر جوابات دیے جایا کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور قابل توجہ بات یہ ہے، اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو کئی دفعہ پہلے کہتا رہا ہوں کہ سب اسٹوڈنٹس پڑھائی کی طرف توجہ دیں۔ گو کہ ابھی کالج میں کلاسیں نہیں ہو رہی، لیکن آن لائن کلاسیں ہو رہی ہیں، ان کو سیریس لیں۔ آپ لوگ ڈسکس کیا کریں گروپ میں جو بھی چیز ڈسکس کرنا ہو، اور خاص طور پہ ایک اور بات یہ ہے کہ رائٹنگ کے حوالے سے آپ لوگ بہت زیادہ ویک ہیں۔ رائٹنگ پر اور ریڈنگ پر، ان کو امپروو کرنے پر خصوصی توجہ دیں۔ آپ لوگوں کی رائٹنگ بالخصوص بہت زیادہ مجموعی طور پہ ویک ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات پہلے کئی دفعہ سمجھا رکھی ہے کہ آپ لوگ ایک کوشچن روز تیار کریں لانگ کوشچنز میں سے، اور باقی کوشچنز میں سے ایک پیپر کے مطابق کوشچنز تیار کر لیں۔ پھر جو تیار کریں روزانہ کی بنیاد پہ اس کو لکھیں، لکھ کے کسی کو چیک کرا لیں، اور اگر آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہے چیک کرنے والا تو پھر آپ ٹپس سے ملا کے، یعنی جو آپ نے لکھا ہے اس کو ٹپس سے میچ کر کے اپنی غلطیاں فائنڈ آؤٹ کریں، اپنی غلطیاں تلاش کریں اور ان کو کریکٹ کریں، اور اگر ضرورت محسوس کرتے ہیں تو دوبارہ لکھیں اور دوبارہ ٹپس کے ساتھ ملا کے یا کسی کو دکھا کے اپنی غلطیاں کریکٹ کریں۔ اس سے ایک تو آپ کی رائٹنگ کی کوالٹی بہتر ہوگی، دوسرا یہ ہے کہ آپ کی رائٹنگ امپروو ہوگی، یعنی رائٹنگ سپیڈ بڑھے گی، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں بہت آسانی سے یاد ہو جائیں گی اور کافی ٹائم تک یاد رہیں گی بھی۔ اس طریقے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور جب آپ کی رائٹنگ امپروو ہوگی، میں نے آپ کو یہ بات کئی دفعہ پہلے بھی سمجھائی ہے، تو اس کا فائدہ صرف اور صرف ہسٹری کے پیپر میں نہیں
بلکہ آپ کو تمام تر پرچوں میں یکساں ہوگا۔ اور میں نے آپ کو یہ بات بھی کئی دفعہ سمجھائی ہے پہلے کہ آپ لوگ یہ سمجھیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ رائٹنگ ٹھیک کر لیتا ہے تو 50 to 60% نمبرز خود بخود اس کے ایڈ ہو جائیں گے، یعنی وہ اتنے نمبر جتنے نارمل لیتا ہے اس سے اتنے پرسنٹ کم از کم، اس سے یا اس سے زیادہ، کم از کم 50 to 60% نمبر زیادہ لینے شروع کر دے گا جتنے کہ وہ پہلے لیتا رہا ہے، اس سے بہت زیادہ نمبر آ جائیں گے۔ اور ہر سبجیکٹ میں ایسا ہی ہوگا، کیونکہ آپ لوگوں کی رائٹنگ بہت خراب ہونے کی وجہ سے آپ کے نمبرز جو کٹتے ہیں، بلکہ میکسیمم اسٹوڈنٹس جو پاس نہیں ہو سکتے پرچے میں، وہ اسی مین مسئلے کی وجہ سے ہے کہ رائٹنگ آپ لوگوں کی بہت زیادہ ویک ہے، یعنی رائٹنگ کوالٹی بھی کمزور ہے، خراب ہے، املا کی غلطیاں بے انتہا ہیں، اور رائٹنگ کی سپیڈ بھی کم ہے، جس کی وجہ سے اکثر اسٹوڈنٹس 3 گھنٹے میں 100 نمبر کا پرچہ پورا نہیں کر پاتے۔ یہ بات یقینی طور پہ قابل توجہ ہے، انتہائی درجے کی، اور اس کو ٹھیک کیا جانا بہت ضروری ہے۔ اور اب یہ جو آج کل آپ کو آف ملا ہوا ہے کالج سے، اس ٹائم کو، ان دنوں کو رائٹنگ امپروو کرنے کے لیے ایک بہت بڑی نعمت سمجھیں، کیونکہ یہ وقت آپ کے پاس بہت زیادہ اس حوالے سے اہمیت رکھتا ہے۔ آپ لوگ رائٹنگ پہ خصوصی توجہ دیں، اور ان چھٹیوں میں آپ لوگ اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ آپ نے اپنی رائٹنگ کو مکمل طور پہ ٹھیک کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ روزانہ کی بنیاد پہ لکھتے رہیں گے اور کریکشن کرتے رہیں گے تو یقینی طور پہ تیز رفتاری سے آپ کی رائٹنگ بہتر ہوگی، جس کا آپ کو کافی زیادہ ہر پرچے میں فائدہ ہوگا۔ یہ بات آپ کے لیے سب سے زیادہ اہم اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کلیئر کر چکا ہوں۔ اس کے علاوہ نیکسٹ بات یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں کے 3rd ایئر کے پرچے، جسے بی اے پارٹ 1 بھی کہا جاتا ہے، دوبارہ سے آپ کے نوٹس میں ہوگا، یقیناً میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ملتوی ہو گئے ہیں۔ یہ اب یہ کہا گیا ہے کہ اس حوالے سے کہ 15 جنوری کے بعد تمام ملتوی شدہ پیپر ہوں گے، جن میں آپ کے پیپر بھی شامل ہیں، یعنی یہ تمام کے تمام پیپر جو ہے کم از کم 15 جنوری تک ہوں گے، شروع ہوں گے، یعنی 15 جنوری تک یا اس کے بعد۔ اس دوران ایک چانس یہ بھی ہے کہ شاید یونیورسٹی آن لائن آپ کا ایگزام لے لے، جیسا کہ آپ کی سینئر 4th ایئر کا ایگزام اگست میں آن لائن لیا گیا تھا۔ تو اس حوالے سے ابھی حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور اگر خدا نخواستہ جنوری کے پہلے ہفتے میں گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ابھی 11 جنوری سے کلاسیں نہیں شروع ہو سکتی، تو پھر شاید آپ کے پیپر مزید آگے بھی چلے جائیں۔ اب اس دوران ظاہر ہے کہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم 4th ایئر کا کورس شروع کر دیں۔ ویسے ہم نے کلاس میں بھی اس پر تفصیلی غور کیا تھا، اور میرا بھی اس وقت تک یہی خیال تھا کہ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ ابھی آپ کو فی الحال 4th ایئر نہ شروع کرائی جائے، لیکن بدقسمتی سے وہ ایگزام آگے اور پھر آگے ہی جاتے رہے، جس سے صورتحال کافی زیادہ خراب ہوئی۔ اب گو کہ ابھی آپ نے 3rd ایئر کا ایگزام تو دینا ہے، لیکن اب یہ اتنا زیادہ لیٹ ہو گیا ہے کہ اب ہمارے پاس 4th ایئر کے لیے شاید بہت ہی کم ٹائم بچے گا۔ اس وجہ سے 4th ایئر کے آپ کے
کورس سے متعلق لیکچرز یوٹیوب پہ اپلوڈ کیے جانے شروع ہو چکے ہیں. کافی سارے لیکچرز اپلوڈ ہو چکے ہیں. آپ وہ دیکھتے رہیں اور جو کوشچنز آپ نے پوچھنے ہوں گروپ میں ضرور پوچھیں. 3rd ایئر کے کورس کو آپ لوگ رپیٹ کرتے رہیں کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے.